یہ فون دیکھو، فون اس کو آپ چارجر پہ لگاؤ، پیچھے سے گرم ہو جاتا ہے، آپ تھوڑا سا بھاگو آپ خود گرم ہو جاتے ہو. وہ دل کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت رگڑا لگا رہا ہے نور کا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، رگڑا لگ لگ کے نور بن رہا ہے، دل کا کیا حال ہوگا، کتنی گرمی نکلے گی. تو شروع میں تو سارا جسم جو ہے اندر سے سوج جاتا ہے، نسیں اس کی سوج جاتی ہیں، خون جو ہے وہ یعنی اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے. یہ کہ ذکر کرنے کی وجہ سے دھڑکنیں جو ہے نا وہ اسٹیڈی ہو جاتی ہیں نا. جب دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ مل جاتا ہے تو پھر وہ مستقل جو ہے ذکر کرتے رہتی ہیں تو دھڑکنیں زیادہ ہو جاتی ہیں. اب یہ جو ہماری دھڑکنیں ہیں، جتنی زیادہ دھڑکنیں ہوں گی اتنی زیادہ ہمارے جسم میں پھرتی آئے گی. جب آپ صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آرام سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تو جسم بڑا سست سا ہو جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ کیا چاہتا ہے، تھوڑا سا لیٹ جاؤ، تھوڑا ٹانگیں بھی پسار لو، کیونکہ دل کی دھڑکنیں بہت کم ہو گئی، جسم کی پھرتی چلی گئی. اور پھر آپ اٹھ کے تھوڑا سا چلنا پھرنا شروع کریں، ادھر ادھر جائیں تو پھر دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہیں. تو پھر وہ چیز نہیں رہتی سستی، تھوڑا سا چلتے پھرتے ہیں، دل کی دھڑکنیں ابھرتی ہیں اور ان کے ساتھ انرجی لیول بھی آپ کا ریز ہوتا ہے. تو جب ذکر مل جاتا ہے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تو دل کی دھڑکنیں جو ہے عام حالات کے متناسب زیادہ دل کو دھڑکنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں چستی اور پھرتی بڑھ جاتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دن بھر کام کاج دھندے پہ رہتے ہیں تو ذکر کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا، ذاکر قلبی. لیکن جیسے ہی وہ جا کے بیڈ پہ لیٹتے ہیں، اب ٹائم ہے آرام کرنے کا، جیسے ہی جا کے بیڈ پہ لیٹتے ہیں ذکر تیز ہو جاتا ہے. اب جب ذکر تیز ہو جائے گا تو اب وہ جسم میں توانائی آ گئی ہے، اب وہ بندے کو نیند بڑی مشکل سے آتی ہے، پھر کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے کبھی ادھر کروٹ لیتا ہے. لیکن اگر آپ دن میں تھوڑا سا وقت نکال کے دل کے اوپر توجہ دیں اور تھوڑا سا ذکر پر فوکس کر لیں تو یہ دل جو ہے وہ رات کے پلان نہ بنائے نا، پھر آپ کو پھر آرام سے سونے دے. دن میں آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، ادھر جاتا ہی نہیں ہے نا. تو ایک چیز یہ ہے کہ ذاکر قلبی کی جو دھڑکنیں ہیں وہ تقریباً سیٹ ہو جاتی ہیں، ایک خاص تعداد ان کی ہوتی ہے. تو انسان کا جو دل ہے 1 گھنٹے میں 3600 سے لے کے 1 گھنٹے میں 6000 مرتبہ تک دھڑک سکتا ہے، یہ اس کی کیپیسٹی ہے. اب وہ 3600 سے لے کے 6000 میکسیمم ہے نا، ظاہر ہے 6000 تو اس کی ہوگی نا جو 1.25 لاکھ کا ذاکر ہوگا. تو ہر آدمی تو 1.25 لاکھ کا ذاکر نہیں، 1.25 لاکھ کا ذاکر بننے کے لیے اللہ کی رضا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں 1.25 لاکھ تک پہنچنے سے پہلے فرشتے جو ہے نا اس کو غافل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ 1.25 لاکھ تک اگر یہ پہنچ گیا تو پھر بڑے اس کے ساتھ مراتب ہیں نا، اس کو پھر دیدار لازمی کرانا پڑے گا. اگر ذکر 1.25 لاکھ پہنچ گیا تو جنت الفردوس کا حقدار قرار دیا جائے گا. وہ ذکر اگر 1.25 لاکھ پہنچ گیا تو ہر آدمی کا ذکر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ 1.25 لاکھ ہو، لیکن جس کا ذکر 1.25 لاکھ ہو جس دن ہو جائے تو اس سے جو ہے صحیح سے بات بھی نہیں ہوتی ہے. ہر وقت ہاتھ پاؤں جسم میں وائبریشن رہتی ہے اور شدید ترین گرمی رہتی ہے، ہر وقت اس کی ہتھیلیوں سے آگ نکلتی رہتی ہے، پاؤں سے ہر وقت جو ہے وہ سر گھوما ہوا رہتا ہے. بھائی دیکھو نا، ایک دل کی دھڑکن فارغ نہیں ہے، اللہ مستقل رگڑا لگ رہا ہے. یہ فون دیکھو، فون اس کو آپ چارجر پہ لگاؤ پیچھے سے گرم ہو جاتا ہے، آپ تھوڑا سا بھاگو آپ خود گرم ہو جاتے ہو. وہ دل کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت رگڑا لگا رہا ہے نور کا، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، رگڑا لگ لگ کے نور بن رہا ہے، دل کا کیا حال ہوگا، کتنی گرمی نکلے گی. تو شروع میں تو سارا جسم جو ہے اندر سے سوج جاتا ہے، نسیں اس کی سوج جاتی ہیں، خون جو ہے وہ یعنی اس کا والیوم کم ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے. خون کے اندر خاص طور پر جو وائٹ بلڈ کارپسلز ہوتے ہیں جس میں آکسیجن بھری ہوئی ہوتی ہے، نور کی وجہ سے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عام ذاکر کی نہیں، 1.25 لاکھ والے کی بات کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے جو ہے دل کی نالیاں سکڑنے لگ جاتی ہیں، بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. لیکن پھر آہستہ 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 جب یہ خون کے اندر بھی نور مستقل پورا شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم کو گرم رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر دن میں وہ لوگوں سے ملاقات وغیرہ کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے تو وہ نور اخراج ہوتا رہتا ہے. اب چلو یہ آ گیا، چلو ہاتھ ملایا، اس سے گلے مل لیے، تھوڑا نور ادھر نکل گیا. کوئی اور آیا، الیک سلیک کی، تھوڑا نور ادھر نکل گیا. پھر وہ آ گیا، اس سے ملاقات کر لی، تھوڑا دور ادھر نکل گیا. وہ 1.25 لاکھ والا ذاکر ہے نا کوئی، اور وہ جا رہا ہے اور اس نے دیکھا آپ کھڑے ہوئے ہو راستے میں، اس نے صرف اتنا کہہ دیا آپ کو کہ ہاں بھائی جاوید کیا حال ہے. آپ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، سرکار کا بڑا کرم. اس کے ایک اس جملے سے آپ کو اتنا نور اس کا نکل کے آپ میں چلا جائے گا جتنا 24 گھنٹے میں آپ کا قلب کرتا ہے ایک جملے کی بات چیت میں. ان کا جین تھوڑی جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں یا بات چیت کریں، کھڑے رہیں آپ چپ کر کے، وہ بھی کھڑے رہیں گے، بات نہیں کریں گے کیونکہ بزی ہوتے ہیں نا. آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ یار آرام سے اکیلا بیٹھا ہوا ہے، فارغ ہے. نہیں، صوفی فارغ کہاں ہوتا ہے،
اس کا دھیان کہیں اور ہے. آپ کہہ رہے ہیں دیکھو یار میں 1 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا ہوں, نہ کچھ بول رہے ہیں, نہ کچھ کر رہے ہیں, نہ بات چیت کر رہے ہیں, میں اتنی دور سے ملنے آیا ہوں. ابے وہ فارغ نہیں ہے نا بھائی, تو سمجھ رہا ہے کہ وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, اس کا دھیان کہیں اور ہے, اس کی توجہ کہیں اور ہے. تو برابر میں کھڑا ہے, تیرے لیے اتنا کافی ہے. جتنا دل کی دھڑکنیں بڑھتی جائیں گی اتنا زیادہ آپ کے اندر پھرتی آ جائے گی. ابھی دیکھیں نا جو بچے ہوتے ہیں کیا ایسے سالے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں, تھکتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ان کی دل کی دھڑکن ہمیشہ آرام سے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے نا فیڈر لے کے منہ میں, اس وقت بھی ان کے دل کی دھڑکن 112 ہوگی. اب وہ 2, 2.5, 3 سال کے ہو گئے, ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں. وہ بندہ سوچ رہا ہے بھائی کیا ہو گیا اس کو, یہ کیسی بچی ہے یار, کیا ہو گیا اس کو یار, خدا کا خوف کر. وہ بچی کو کہے میری ماں آرام سے بیٹھ جائے, اور پھر پریشان ہوں گے یار اس میں اتنی یعنی انرجی کہاں سے آ گئی. وہ دل کی دھڑکن ان بچوں کی تیز ہوتی ہے, اس لیے تھکتے نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مقدر میں ذکر اللہ نے 80,000 لکھا ہے لیکن اس کی دل کی دھڑکنیں ہی نہیں ہے اتنی, تو وہ ذکر اس کا ضائع جا رہا ہے. تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا ایکسرسائز کریں, حلقہ ذکر روز کریں. ہم کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ فوجی پریڈ کیوں کرتے ہیں. وہ سرکار نے جو مثال دی اتنی خطرناک مثال دی. سرکار نے فرمایا کہ جیسے یہ فوجی ہیں, یہ جو پریڈ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں, صبح صبح اٹھ کے جو 5 بجے پریڈ کرو, اس لیے کہ تاکہ چاق و چوبند رہیں. پھر اس پریڈ کی مثال سرکار نے کہاں دی, اسی طرح اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے تاکہ سارا دن چاق و چوبند رہو. یہ ہو گئی کہانی. یعنی تم کو چاق و چوبند رہنے کے لیے, پھرتیلا بنانے کے لیے, تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ, ہے نا.